So next we will discuss applications of cell fractionation. کہاں کہاں اس کو ہم یوز کرتے ہیں, ہمارے لیے کیسے یہ ہیلپفل ہے. Cell fractionation allows scientists and researchers to study functions and biochemical composition of cells and of course their different organelles. ہم جیسے پہلے ہم نے کہا, ہم ہوموجنیٹ کر کے, ہم اس کو فلٹر کر کے, اس کو سینٹریفیوج کر کے ڈفرینٹ لیئرس میں ارینج کر کے ان کو ہم پھر آئسولیٹ کر کے ڈفرینٹ میتھڈ سے ان کے اسٹرکچر کو, ان کی کمپوزیشن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم جو سب سیلر فریکشنز ہوتے ہیں جیسے مائٹوکونڈریا, جیسے ہم پلازما میمبرین, ان کو بھی فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. جیسے سیکنڈ نمبر پہ بتایا کہ ایکسٹریکشن آف پلازما میمبرین پروٹینز اینڈ دیئر فنکشنز. تو پلازما میمبرین کو آئسولیٹ کر کے ان کی کمپوزیشن کو اور ان کے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کے فنکشنز کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا, میمبرین فریکشنز should be isolated from cell homogenate by density gradient centrifugation to study their properties and functions. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ڈینسٹی گریڈینٹ سینٹریفیوگیشن میں جب سیلز کے جو ڈفرینٹ آرگینیلیز ہوتے ہیں اپنے اپنے ڈینسٹی کے حساب سے ارینج ہو جاتے ہیں, تو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ سب سے نیچے سب سے ہیویئر جو آرگینیلیز ہوتے ہیں لائک نیوکلیائی یا انبروکن سیلز وہ ارینج ہوتے ہیں, اس سے اوپر ان سے کم ہیوی, سب سے ٹاپ پہ سب سے لائٹ جو سیل کے فریکشنز ہوتے ہیں, آرگینیلیز ہوتے ہیں, وہ سب سے ٹاپ پہ عام طور پہ پلازما میمبرین جو ہیں وہ ارینج ہوتی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ جو لائٹسٹ زون ہوگا, لائٹسٹ جو فریکشن ہوگی اس میں پلازما میمبرین ہے, تو اس فریکشن کو ہم سیپریٹ کر کے اس کو ہم اگین جو ہے ڈینسٹی گریڈینٹ سینٹریفیوگیشن کے ذریعے گزارتے ہیں. پرپز کیا ہوگا کہ اب وہ جو سیل میمبرین کا فریکشن ہے اس کو ہم ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر سکیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس میں آئسولیٹ کر سکیں اور ان کو اسٹڈی کر سکیں. تو ظاہر ہے سیل میمبرین کے اندر, پلازما میمبرین کے اندر جو ڈفرینٹ پروٹینز ہوں گی, جو ڈفرینٹ مالیکیولس ہوں گے, وہ اپنی ڈینسٹی کے حساب سے, اپنی سائز کے حساب سے, اپنے سائز کے حساب سے ارینج ہو جائیں گے. سب سے نیچے سب سے ہیویئر, سب سے بڑے, اس سے اوپر اس سے کم, اس سے اوپر اس سے کم, اینڈ سو آن. تو اس طرح ہم جو پلازما میمبرین ہوتی ہے اس کے جو ڈفرینٹ مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈینسٹی کے حساب سے ارینج کر کے ان کے فنکشنز کو, ان کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور لیٹر آن ان کمپوننٹس کو ہم STS پیج اور ویسٹرن بلاٹنگ سے کریکٹرائز کر کے ان کو فردر اسٹڈی جو یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایکسٹریکشن آف نیوکلیئر پروٹینز اینڈ دیئر فنکشنز, ہم نیوکلیائی کو آئسولیٹ کر کے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر نیوکلیائی جو ہیں دے آر سراؤنڈیڈ بائی نیوکلیئر میمبرین, تو ان کو ہم بریک ڈاؤن کر کے تو ان کی میمبرین کو بھی آئسولیٹ کر کے اور ان کے پروٹینز کو آئسولیٹ کر کے ان کے فنکشن کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو سب سیلر پروٹینز ہوتی ہیں, جو مالیکیولز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس طرح ڈیٹیل میں ان کا الٹا اسٹرکچر جو ہوتا ہے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. سو سیلز کے ڈفرینٹ آرگینیلیز کو, اس کے علاوہ سیلز کے اندر جو بایو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں آئسولیٹ کر کے تھرو سینٹریفیوگیشن اور تھرو ڈینسٹی گریڈینٹ سینٹریفیوگیشن اسٹڈی, ان کو ہم ڈفرینٹ فریکشنز میں ڈیوائڈ کر کے پھر ان کے فردر کریکٹرائز کر کے ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں.